السلام علیکم۔ پروگرام اپنا گریبان میں مطیع اللہ جان۔ کوئٹہ کا سانحہ جس میں 57 کے قریب وکلاء شہید ہوئے اور 60 سے زائد افراد بلکہ 70 افراد جو ہے جاں بحق ہوئے بلوچستان میں، اس پہ جو عدالتی کمیشن بنا، اس کمیشن کی رپورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہاتھ کی تحریر کی ہوئی جب سپریم کورٹ نے جاری کی تو اب وہ انسانی جانوں کا جو نقصان تھا وہ پس منظر میں چلا گیا اور اب معاملہ سپریم کورٹ کے معزز جج کے کمیشن کی رپورٹ اور وفاقی وزیر داخلہ کے درمیان آ پڑا ہے۔ وہ یہ رہا ہے کہ کمیشن کی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی گئی کیونکہ سپریم کورٹ کے حکم پہ وہ کمیشن بنا تھا اور سپریم کورٹ نے ہی اس کو منظر عام پہ لانے کا فیصلہ کیا، مگر وفاقی وزیر داخلہ نے اس کمیشن کی رپورٹ میں اپنے اور اپنی وزارت سے متعلق جو ریمارکس تھے ان پہ اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا اور تقریباً 1 گھنٹے کی پریس کانفرنس میں وہ وضاحتیں دیں جو شاید ان کو وضاحتیں دینے کی ضرورت نہ تھی بطور حکومت اور بطور وفاقی وزیر داخلہ، مگر اس کے باوجود بھی اس سے تاثر یہ ملا کہ شاید عدلیہ اور حکومت کے درمیان وہ ہم آہنگی نہیں ہے جو کسی بھی جمہوری یا آئین کی بالادستی والے مہذب معاشرے یا جمہوری حکومت میں ہوتی ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ بہت سے سنگین معاملات بھی سامنے آئے کمیشن کی رپورٹ میں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور یقینی طور پہ جو سانحہ تھا اس سے زیادہ سنگین بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ کسی فرد واحد کے حوالے سے معزز سپریم کورٹ کے جج کے کمیشن میں اٹھائے گئے سوالات جو ہیں وہ اس فرد واحد کی انا سے زیادہ اہم بات وہ سانحہ تھا، وہ خاندان تھے جو انصاف کے متلاشی ہیں اور اس کا ذمہ دار کون تھا اس سانحے کا، کون لوگ غفلت کے مرتکب ہوئے اور حکومت کی، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور خفیہ اداروں اور دوسرے قومی سلامتی کے اداروں کی کیا ذمہ داریاں تھیں اور کیا انہوں نے وہ ذمہ داریاں نبھائی۔ یہ وہ سوالات تھے جن کے جواب سپریم کورٹ کے معزز جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی کمیشن کی رپورٹ میں تلاش کرنے کی کوشش کی اور وہ جواب دینے کی بھی کوشش کی ہے۔ تو کیا معزز جج کی کمیشن کی یہ رپورٹ وفاقی وزیر داخلہ کو اس رپورٹ پر سنجیدگی سے غور کر کے اپنی تصحیح فرمانی چاہیے تھی یا اپنی وضاحتیں دینی چاہیے تھی؟ یہ وہ سوال ہے جو آج ہم اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے اور مہمانوں کا تعارف کراتے چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر شاہد سید صاحب، صدر ہیں عوامی نیشنل پارٹی سندھ سے، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر کریم احمد خواجہ، سینیٹر ہیں اور رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور ان کے ساتھ بھاون داس، رکن قومی اسمبلی حکمران جماعت مسلم لیگ نون سے۔ آپ سے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں پس منظر آپ کو دکھا دوں کہ کیا سوال اٹھائے گئے تھے کمیشن کی رپورٹ میں اور اس میں چودھری نثار علی خان سے متعلق کیا سوال تھے اور چودھری نثار علی خان نے ان کے کیا جواب دیے۔ سب سے پہلا سوال یہ تھا جو کہ کمیشن نے اپنی رپورٹ میں بھی جس کا ذکر کیا کہ وفاقی وزیر داخلہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اہل سنت والجماعت کے وفد سے آپ کیوں ملے، تو اس کا جواب چودھری نثار صاحب نے کچھ ان الفاظ میں دیا تھا۔ یہ بات درست نہیں ہے، میں اہل سنت والجماعت کے وفد سے نہیں ملا، اس کا جواب آیا۔ آپ نے اپنے جواب میں اہل سنت والجماعت کے وفد سے ملاقات سے انکار کیا ہے، جبکہ اخباری رپورٹ سے اس بات کا ثبوت ہے، آپ کا ثبوت ہے، آپ نے جو کچھ لکھا اور کیا کہ 21 اکتوبر 2016 کو یہ میٹنگ ہوئی جس کی 22 اکتوبر 2016 کو دیگر تصاویر کے ساتھ آپ کی وہ اشاعت ہوئی۔ تو ہم نے جواب لکھا، ہماری تمام تر کاوشوں کے باوجود ہمیں کوئی ایسی خبر نہیں ملی جس میں وزیر داخلہ کی اہل سنت والجماعت کے وفد سے ملاقات کا ذکر ہو، کیونکہ ایسی میٹنگ ہوئی نہیں۔ اگر کمیشن کے پاس اس سلسلے میں کوئی ایسی پریس رپورٹ موجود ہے تو وزارت داخلہ کے ساتھ شیئر کی جائے تاکہ جواب دیا جا سکے۔ تو انہوں نے تصویر بھیج دی، صرف تصویر بھیجی، اخباری رپورٹ نہیں تھی کوئٹہ سے۔ وہ اخباری جو تصویر تھی وہ میری ملاقات تھی جہاد کونسل کے اکابرین کے ساتھ۔ اس پہ ہم نے جواب لکھا، وزارت داخلہ کو بھجوائی گئی اخباری تراشوں اور تصاویر کے حوالے سے ایک بار پھر اس بات کی وضاحت کی جاتی ہے کہ نہ تو اخباری تراشوں اور نہ ہی تصاویر سے کسی طور پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وزیر داخلہ نے مولانا لدھیانوی کی سربراہی میں اہل سنت والجماعت کے وفد سے ملاقات کی۔ ہمیں بار بار یہ کہا جا رہا ہے۔
آپ نے سنا وفاقی وزیر داخلہ جو کہ نیشنل ایکشن پلان کے بھی ایک چیف کوارڈینیٹر ہیں. یہ نیشنل ایکشن پلان جو کہ دہشت گردی کی روک تھام اور دہشت گردوں کا مقابلے اور دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی کے لیے تمام پارٹیز نے متفقہ طور پہ جو جاری کیا تھا. اور وزیر داخلہ نے اپنی مولانا احمد لدھیانوی کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے اور کمیشن کے سوالات کا مزید بھی کچھ ان الفاظ میں جواب دیا. اب ایک 8 رکنی وفد آئے مجھے ملنے اور اس میں یہ بھی ہوں تو میں یہ کہوں کہ یہ نکل جائیں، مگر پوائنٹ یہ ہے کہ یہ دفاع پاکستان کاؤنسل کا تھا. اور جیسے کہا گیا کہ وہ تو چپ کر کے بیٹھے رہے. مولانا سمیع الحق نے میرے سے بات کی، اس میں آتا ہوں، مگر میں آگے لکھا ہے ریکارڈ کے لیے اس بات کی بھی وضاحت کی جاتی ہے کہ سن 2013 میں مولانا لدھیانوی نے عام انتخابات میں الیکشن لڑا. اس موقع پر نہ تو اس وقت کی حکومت جو آج بہت شور شباب، ٹھیک ہے کیئر ٹیکر میں انہی کی حکومت تھی نا، پیپلز پارٹی والوں کی، نہ الیکشن کمیشن اور نہ ہی پاکستان کی کسی عدالت نے اس ضمن میں کوئی اعتراض اٹھایا. آپ نے سنا چودھری نثار کو. فی الوقت ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. شاہد سید صاحب، جو ملاقات کی بات ہو رہی ہے کہ یہ دفاع پاکستان کونسل کا ایک وفد تھا، بلکہ وزیر داخلہ صاحب نے تو فرما دیا یہ ایک جہاد کونسل تھی. وہ شاید جلدی میں اس کو جہاد کونسل بول گئے. آپ کے خیال میں یہ ملاقات کمیشن کی نظر سے جو اہم ہے، تو اس ملاقات میں واقعی وزیر داخلہ کو احتیاط برتنی چاہیے تھی؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ایسا سینسیٹیو ایشو ہے، اس پہ تھوڑا سا احتیاط سے آدمی بات کرے. بنیادی طور پہ ہمارا مذہب اور ہمارا ملک دونوں داؤ پہ لگے ہوئے. ہم جو بھی بات کریں ہمیں اپنے مذہب کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اپنے ملک کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اس میں کوئی دو رائے، کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج ہم اس نوبت تک پہنچے ہوئے. یہ وہی چیز تھا کہ جو افغان جہاد شروع ہوا، ہمارے بڑوں نے کہا کہ یہ جہاد نہیں پسندے، تو ہمیں بولا کہ آپ رشیا کے اور انڈیا کے ایجنٹ ہے، اور امریکہ تو اہل کتاب ہے. اور آج وہی لوگ ہیں کہ چائنا کو لا کے، اچھا رشیا کمیونسٹ ہے، اب چائنا سے اتنی بڑی کاروبار ہو رہا ہے، راداری ہو رہی ہے، سب وہ صحیح ہو گیا. ایک چیز جو میں شارٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ موجودہ جو ابھی آرمی چیف جو چلا گیا راحیل شریف کی بات بتاتا ہوں کہ اس نے ایک بات کی کہ کل کو چھوڑو آج کیا کرنا ہے. اگر اس بحث میں پڑھیں گے تو میرے خیال میں سے بدبو کے علاوہ اور کچھ نہیں آئے گا. اس میں سیکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے. اس کمیشن کی رپورٹ ہم نے سیکھنا، اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے، کارروائی کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، ہم سیکھتے نہیں. نیشنل ایکشن پلان پہ من و عین عمل نہیں ہوا، ہم تو مارے گئے. ہمارے اس میں وزارت داخلہ کا جس پہلو پہ روشنی ڈالی ہے کمیشن نے، وہ درست ہے یا غلط ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل درست، 100% درست بھی ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک چودھری نثار کی بھی رسپانسبلٹی نہیں ہے، اور ایک ANP کی بھی نہیں ہے، اور ایک پیپل پارٹی کی بھی نہیں ہے. یہ غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے. لہٰذا ہمیں اس وقت من و عین عمل کرنا ہے نیشنل ایکشن پلان پہ. اگر اس حکومت کی کوئی کمزوری ہے تو وہ آ کے پارلیمنٹ میں شیئر کرے، بتائے کہ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں کر ہو رہا ہے. وہ چیزیں جب نیشنل ایکشن پلان جس وقت بنا، اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر آتے ہی لوگوں نے ایف اگر مگر لگا دیا. بلیک اور جٹ بلیک کی بھی بات چلی تھی. سر شاہد صاحب مجھے یہ بتائیں نا کہ اب یہ جو کمیشن کی رپورٹ آئی ہے، کیا اس کے بعد وفاقی وزیر داخلہ کو اپنی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اپنے عہدے سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے؟ یہ بہت بڑا سانحہ تھا، شاید آپ بھول رہے ہیں. جو سانحہ ہوا تھا اس وقت پوری قوم سوگ میں تھی، مگر آج ہم شاید بھول رہے ہیں. پرانی ہوگی یہ بات، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ نیشنل ایکشن پلان. سر معذرت کے ساتھ، میرے لیے تو میرے ایک جو بشیر بلور شہید ہوا، میرے لیے وہ بہت بڑا سانحہ تھا. میرے جو میں ابتہار کا اکلوتا بیٹا شہید ہوا، وہ بھی میرے لیے بہت بڑا سانحہ تھا. ہمارے جو APS کے بچے شہید ہوئے، وہ بھی سانحہ تھا. جو اسے پولیس والے شہید کیے بلوچستان میں، وہ بھی ہمارے. ہم تو سانحات کے اوپر سانحات پہ آتے ہیں، مہینے کے لیے یاد رکھتے ہیں، مہینے میں نئی کا انتظار کرتے ہیں. جب نیا آتا ہے تو ہم بول رہے ہیں ابھی آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، پہلے جلدی ہو رہے تھے، اب آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. لیکن ہم اس کو کلیئر نہیں کر رہے. اب بھی ہم کلیئر نہیں کریں گے، نہیں کر رہے، ابھی بھی نہیں ہو رہا ہے. تو اس رپورٹ کے اوپر کیا کرنا چاہیے حکومت کو؟ دیکھو عمل تو کرنا چاہیے. کیا عمل کریں؟ مطلب ایک وزیر داخلہ کے اوپر اتنی سنگین باتیں آئی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف اس کی ذمہ داری نہیں تھی، مطلب اس پہ بھی کچھ نہ ہو. نہیں، میں بولو کہ ایک بندے پہ نہ ڈالا جائے. یہ جو چیزیں ہیں نا، اس میں ادارے بھی انوالو ہے. اس میں
سب کا حصہ ہے، چلیں کسی ایک بندے کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ہماری پارٹی اس کا سفر کر چکی ہے. ہم اس کی ازالہ ان سچ بولنے کی سزائیں اٹھا چکے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے بڑے سچ بولا ٹھیک ہے. کہ جہاد نہیں پسند ہے، تو ہمیں تو مارا گیا، ہمیں تو غدار اور کافر کہا گیا. آج وہی باتیں جو ہم کر رہے تھے، آج تو وہ باتیں دنیا کر رہی ہے. اور اب وہ باتیں آپ نے چھوڑ دی ہیں؟ نہیں، ہم اب آپ کے منہ سے سن کے خوش ہوتے ہیں کہ چلو اچھی بات ہے، یہاں سے بھی آوازیں آ گئی. جو باتیں آپ چھوڑ چکے ہیں اب دنیا کر رہی ہے. چلیں یہ تو کریم خواجہ صاحب، کیونکہ بلاول بھٹو صاحب بھی بڑے پرجوش ہیں کہ وزیر داخلہ کے خلاف لانگ مارچ کریں گے اور وزیر داخلہ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، آخر کس بنیاد پہ؟ کیا یہ کمیشن کی رپورٹ آپ کے مطالبات کو تقویت دیتی ہے وزیر داخلہ کے خلاف جو آپ کے جو محاذ ہے یا مطالبات ہیں؟ بلاول بھٹو صاحب کے جو ہے 4 مطالبات میں ایک مطالبات یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان فیل ہو چکا ہے، اس پر جو ہے پارلیمانی کمیشن بنایا جائے دونوں ایوانوں پر. تو یہ بات ہمارا ہے. اور 3.5 سالوں میں پاکستان میں جو بھی ٹیررزم کے واقعات ہوئے اس میں کتنے واقعات میں چودھری نثار گئے ہیں. دوسری بات ہے کہ جو یہ بات کل چودھری نثار نے جو کمیشن کے بارے میں کی، اگر پیپلز پارٹی یا کوئی اور پارٹی کا سیاستدان کرتا تو وہ کنٹیمپٹ میں ڈسکوالیفائی ہو جاتا. اچھا. اور دوسری بات ہے کہ مسلم لیگ نون تو ویسے بھی تو آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ مطلب یہ پارٹیز کیا تفریق اب لا رہے ہیں؟ یہ تو ہے نا، ابھی سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس کو کنٹیمپٹ میں ڈالیں. اگر یہ بات آپ کوئی درخواست دائر کریں گے سپریم کورٹ؟ بالکل ہم کریں گے. ہمارے جنرل سیکرٹری لطیف کھوسے کی سٹیٹمنٹ بھی آ چکی ہے جو چھپی ہے اخباروں میں کہ ہم کنٹیمپٹ کے حوالے سے جائیں گے کہ انہوں نے کنٹیمپٹ کیا، کورٹ کا مذاق. کیسے کنٹیمپٹ کیا؟ تھوڑا سا وضاحت کریں گے؟ دیکھیں، انہوں نے ایک جج کا نام لے کر اس پر کہا ہے کہ میری عزت زیادہ ہے. عزت تو پھر ذوالفقار علی بھٹو کی بہت زیادہ تھی، پھانسی پہ چلا گیا جو بھی سپریم کورٹ کا حکم تھا. عزت بے نظیر بھٹو کی سب سے اس سے زیادہ تھی، مگر اس نے کورٹ انہوں نے کہا کہ آپ کے سامنے جو شخص لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کی بھی عزت ہوتی ہے. نہیں، انہوں نے دیکھیں جب نہیں تو پھر تو یوسف رضا گیلانی بھی عزت دار تھا، وہ بھی کنٹیمپٹ میں چلا گیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ تو کہہ رہا تھا کہ میں سپریم کورٹ سے زیادہ بڑا ہوں، کیونکہ وہ امیچور قسم کا شخص ہے اور وہ ٹیررسٹوں کا دوست ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں عدلیہ جو بھی کرتی ہے اس کا احترام کرنا چاہیے جیسے آپ لوگوں نے احترام کیا. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ چیز ایک ہوتا ہے، میں ایز اے سائیکیٹرسٹ ہوں، ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں پیشنٹ جو نہیں مانتے کہ وہ بیمار ہے، ایک ہوتے ہیں کہ جو مانتے بیمار ہے. اس نے 3.5 سال سے دہشت گردوں سے ملاقاتیں کی، فیسیلیٹیٹ کیا. یہ عمران خان کا دھرنا انہوں نے نہیں لگانے دیا اور اسی جماعت کو انہوں نے جلسہ کرنے دیا اسلام اسی دن. یہ تو اخباروں میں ہر جگہ آ چکا ہے. تو ان کو کوئی کچھ نہیں پتہ. میاں نواز شریف اسامہ سے مل رہا تھا، پیسے لے رہا تھا بے نظیر کو گرانے کے لیے. اس کے بعد وہ جماعت میں یہی چیز ہے مسلم لیگ نون میں کہ وہ ٹیررسٹوں کی یا نان اسٹیٹ ایکٹرز کی یا جہادی تنظیموں کی سیکریٹری. ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں اس شخص سے نہیں ملا، میں تو ایک دفاع پاکستان کونسل سے وفد سے ملا ہوں جن میں یہ شخص موجود تھے اور وہ خاموش بیٹھے رہے. بڑا شریف آدمی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ دہشت گرد نہیں ہے. یہ تو اخبار میں آ گیا نا. تو آپ کا رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے لدھیانوی، آپ انہیں کیسے دہشت گرد کہہ سکتے ہیں؟ اوپر کب ہوئے تھے؟ پرانی بات ہوگی. ہاں تو آپ نہیں ہم یہ لاسٹ جو الیکشن میں یہ تو بعد میں کیس چلا. اور نہیں، میری بات سنیں. پیپلز پارٹی کا واضح موقف ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے لیے، سیکریٹریٹ آرگنائزیشن کے لیے، کوئٹہ شورا کے لیے، طالبان کے لیے، آئی ایس کے لیے کہ ہم ان کو دہشت گرد سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں پاکستان کی میزریز ان کو ختم. 2013 میں آپ ان کے ساتھ بیٹھے رہے بہرحال اسمبلی میں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہم اپنی بات کو ریویو کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہیں ان کو 2008 میں ہم نے ایکشن کیا. بینڈ آرگنائزیشن کے ایک ایکٹیو جو ہے جو ممبر ہیں ان کے ساتھ خورشید شاہ صاحب نے ابھی ریسنٹلی جھنگ میں کھانا کھایا کسی دعوت میں. اچھا، کون صاحب تھے بتا دیں؟ نہیں وہ مجھے نام کا ابھی آج شاہ صاحب نے خود جو ہے نا وہ فلورا کہا تھا کھانا کھایا ان کے سامنے. مگر بھاونداس صاحب اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وزیر داخلہ جو ہیں کچھ پارٹیز کو تو اجازت ہے کہ اسلام آباد میں جلسے کریں اور کچھ کو نہیں ہے. یہ اس حوالے سے میں آپ سے کمیشن رپورٹ اور اس پہ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار کے رد عمل کے حوالے سے بھاونداس صاحب سوال وہی ہے کہ آخر کچھ جماعتوں کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت ہے اور کچھ کو نہیں ہوتی. اور اسی حوالے سے کمیشن نے بھی ایک سوال اٹھایا کہ اہل سنت والجماعت کو اسلام آباد میں
जलसे की इजाज़त क्यों दी गई? पहले हम सुन लेते हैं चौधरी निसार साहब ने इसका क्या जवाब दिया। इस्लामाबाद में जलसों की इजाज़त देना या न देना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये ज़िली इंतज़ामिया का दायरा कार है। मैंने जब ऑन इंक्वायरी मेरे इस्तफसार पर बताया गया कि न तो अहले सुन्नत वल जमात ने ऐसी कोई इजाज़त मांगी और न उन्हें कोई ऐसी इजाज़त दी गई। ये ज़िली इंतज़ामिया ने ऑन रिकॉर्ड मुझे जवाब दिया। ना तो अहले सुन्नत वल जमात ने कोई ऐसी इजाज़त मांगी और ना उन्हें इजाज़त दी गई। इसका बज़ाहिर तो ये मकसद लगता है कि ये अहले सुन्नत वल जमात का जलसा नहीं था, ये वैसे भी दिफा पाकिस्तान कौंसिल का एक जलसा था और ये इसकी वजाहत जो है शायद ज़रूरी थी, मगर वफाकी वज़ीर दाखिला ने इसकी मज़ीद वजाहत करना मुनासिब नहीं समझी। बामंदार साहब, जलसा जिसका भी हो, सवाल ये पैदा होता है कि जब इस्लामाबाद के अंदर कालादम तंजीमों के लीडरों को जलसा करने की इजाज़त होगी, चाहे वो किसी कौंसिल के साथ हों, इत्तेहाद में हों या अकेले हों, तो फिर बलूचिस्तान के अंदर और सूबों के अंदर क्या पैगाम जाएगा कि वफाकी हुकूमत ख़ुद क्या कर रही है और हमसे क्या तवक्को कर रही है। और यही बात चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ने भी की। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं उनके लिए जो चौधरी साहब का जो लाएमल है या उनकी जो पॉलिसी है वो ये है कि बिल्कुल उन पे अमल हो रहा है और उनको उन पे जो बैन भी किया हुआ है तो हमारी गवर्नमेंट ने किया है। और ये जो दिफा पाकिस्तान का जो जलसा था, ये अब चौधरी साहब को तो ये पता ही नहीं था कि ये इसमें ये दिफा पाकिस्तान का है या वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती है या उनकी जो इंतज़ामिया है उनको चौधरी साहब वफाकी वज़ीर दाखिला, उनको ये पता ही नहीं था नहीं, कौन आ रहा है, उनको ये पता ही नहीं था कि इस्लामाबाद के जलसे में कौन कौन लोग होंगे। अगर वफाकी वज़ीर दाखिला को ये नहीं पता तो फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो, स्पेशल ब्रांच इनको बंद कर दें, लोगों को घर भेज दें। तो अमल हो रहा है ना, अभी आस्ता आस्ता उन पे अमल हो रहा है। ये एक दिन का, ये देखें, ये जो दहशतगर्दी का नासूर है ये इसने जड़ पकड़ी हुई है 10 सालों से 15 सालों से। मुझे ये बताएं, दहशतगर्दी के नासूर का मसला है कि ये कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है। में शामिल लोगों का भी पता नहीं होता और इस्लामाबाद में जलसे करने वालों का भी नहीं पता होता। इसमें दहशतगर्दी के नासूर का क्या इशू है? इसमें ये जो है ये कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है। ये देखें PMLN की गवर्नमेंट से आने से, कलेक्टिव से मुराद ये वज़ीर आज़म की भी इसमें नहीं, इसमें जो है यहाँ की जो इंतजामिया है उसकी भी रिस्पांसिबिलिटी है, हमारी जो अपोजिशन है उनकी भी रिस्पांसिबिलिटी है, सबकी रिस्पांसिबिलिटी है। साहब, जब इधर डी चौक पे धरना हुआ था तो उस वक्त वज़ीर दाखिला घंटों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तो इस हवाले से जो है उनको पता भी नहीं चला और वो बगैर इजाजत के जलसा जुलूस करके चले। डी चौक का तो एक वो सियासी जलसा था, इमरान खान ने जो है ना, इस वजह से चौधरी साहब को पता था सारा। नहीं तो डी चौक वाला तो वो कोई इजाजत तो नहीं थी ना, और ये लॉकडाउन जबरदस्त एंटर हो गया था। लॉकडाउन जब करने आ रहे थे तो वज़ीर दाखिला साहब को ये भी पता था कि 800 मुसल्लह अफराद जो है वो आ रहे हैं पेशावर से, और इसलिए उन्होंने कंटेनर लगा के ब्लॉक कर दिया। इतनी इन्फॉर्मेशन थी उन्हें, लेकिन इस जलसे के बारे में उन्हें नहीं पता था इसमें कौन कौन शरीक हो रहा है। ये तो उन्होंने चौधरी साहब ने जस्टिफाई कर दिया, खुद ही आपको जो है वज़ाहत दे दी है। चलें जी, शायद सही साहब, आपके ख्याल में ये जस्टिफिकेशन एक्सेप्टेबल है? वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि वो अहले सुन्नत वल जमात का जलसा नहीं था, ना उन्हें इजाज़त मांगी ना उन्हें दी। वो बज़ाहिर कहना चाह रहे हैं कि दिफा पाकिस्तान कौंसिल का ये एक जलसा था। तो आपके ख्याल में ऐसा होना चाहिए था, और अगर वो कौंसिल का भी था तो उसमें इन लोगों की शमूलियत की इजाज़त होनी चाहिए थी? यार मैं बता रहा हूँ फिर भी कि कुछ चीज़ ऐसी होती है जिससे आदमी के फर्ज जलते हैं, तो मेरे ख्याल में कि इसमें ज़्यादा वो हमारे पर भी नहीं जलाओ, अपने भी नहीं जलाओ। और एक शेर के ज़रिए में कि बेहतर यही है ज़िक्र मोहब्बत न छेड़िए, नक्शा बिगड़ गया तो बनाया न जाएगा। या कैसे हो गया, वज़ीर दाखिला कैसे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हुकूमत जवाबदार है, चाहे DC करे, चाहे कोई भी परमिशन दे, वो हुकूमत वक्त ही रिस्पॉन्सिबल रहे। और हुकूमत वक्त में सब आते, प्राइम मिनिस्टर भी आता है और वज़ीर दाखिला भी आता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्यों हुआ, कैसे हुआ। अगर बस में नहीं है तो आगे बता दें कि भाई हमारे बस में नहीं। नक्शा तो बिगाड़ रहे हैं हमारे दहशतगर्द वकला जो शहीद हुए पूरी जनरेशन, उसके बाद पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में जो हुआ, शाह नूरानी बाजार पे जो हुआ, तो नक्शा तो बिगाड़ रहे हैं। तो हम कौन से नक्शे के बिगड़ने से डर रहे हैं? मुझे अफसोस सिर्फ इस बात पर कि मुझसे ये सवाल दे चुका हूँ लाशों के शक्ल में, इस बात पे कि हमने इसको कंडम किया कि दहशतगर्द है। और इलेक्शन देखो, हमारे मरकजी सदर में इलेक्शन 2013 से 2 महीने पहले बताया था कि हम समझ रहे थे कि इलेक्शन फखरू भाई कर रहा है, वो तो आगे मुल्ला मसूद कर रहा है।
اور 3-4 پارٹیوں پہ بین لگے, پیپل پارٹی, ANP اور MQ یہ لوگ جلسے نہ کرے, اور 4 پارٹیوں کو تو کلم کلا چھوٹ تھا. اس میں JUI بھی تھا, اس میں جماعت اسلامی بھی تھا, اس میں نون بھی تھا, اس میں PTI بھی تھا. تو بھائی مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ اس ملک کے الیکشن جب کیوں لا کر ہے, جس جمہوریت کی ہم بات کر رہے ہیں, اور جو جمہوریت کے اپنے آپ کو جو بہت بڑا لیڈر سمجھتے ہیں, وہ خود انگلی کے اشارے میں بیٹھا ہو کہ انگلی کا اشارہ ہوگا تو میں جاؤں گا. یہاں پہ ہم بات ڈیموکریسی کی کر رہے ہیں, اشارہ میں بیٹھے ہوئے انگلیوں کے. بھائی خدا کے لیے ایسی چیزیں نہ پوچھو. بات خالی ہے کہ آپ کی چلے پھر جن کا نقشہ بگڑ رہا ہے یا بگڑا ہے, جو اس سے متاثر ہوئے تھے, ابھی ہم انہی سے پوچھتے ہیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ کامران مرتضیٰ صاحب ہیں. ہم جس نیت تک پہنچے, ابھی ہمارے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے, ہمارے مذہب کی بدنامی ہو گئی, تباہ ہو گیا ہمارے مذہب بھیجا. ہم نے مذہب سیاست میں کیوں انوالو کیا؟ ہم نے پارٹیوں کا نام اسلام کے نام پہ کیوں رکھے ہوئے؟ پوچھو اسے. چلے کامران مرتضیٰ صاحب, اگر آپ سن رہے ہیں تو شاہد سید صاحب کہہ رہے ہیں اس تمام بحث سے ہمارے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے. آپ کے خیال میں کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے, اس سے ملک کی بدنامی ہوئی ہے, یا اس رپورٹ سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے پاکستان کو, اور خاص کر وزارت داخلہ کو؟ اس سے تو بعد وزارت داخلہ کو, وفاقی حکومت کو, صوبائی حکومت کو اور اداروں کو شاید اس سے سیکھنے کا موقع ملے گا, اور ملا اگر چاہیں تو یہ موقع لے سکتے ہیں, اور اگر نہیں چاہیں تو پھر یہ کہیں کہہ لیں. مگر بدنامی اس طرح سے نہیں ہوتی. ہم جو ہے نا کہ گندگی کو کمبل کے نیچے یا قالین کے نیچے دبا کے یہ کہیں کہ جی اس گندگی کو باہر نہیں نکالنا کہ گند باہر نظر آئے گا, تو یہ میرا خیال زیادتی ہے. آپ کے خیال میں وزیر داخلہ نے جو پریس کانفرنس کی, انہیں یہ پریس کانفرنس اس انداز میں کرنی چاہیے تھی, یا کچھ اور بھی کہا جا سکتا تھا اس پریس کانفرنس میں؟ قطن نہیں, جو ان کا منصب ہے. دیکھیے کمیشن گو کہ اس وقت سپریم کورٹ کے ججات پہ مشتمل تھا, مگر وہ کمیشن اسٹرکٹو سینسو اس طرح سے کورٹ کی اس میں ڈیفینیشن میں فال نہیں کرتا. مگر جو وزیر داخلہ کا, جو انٹیریئر منسٹر کا جو منصب ہے, وہ اس طرح سے سپریم کورٹ کے ایک سٹنگ جج کی رپورٹ کے اوپر اس طرح سے تنقید کرنا, گو کہ وہ اس نے کمیشن کی حیثیت سے وہ رپورٹ آئی ہے, مگر اس طرح سے تنقید کرنا اور کھلے عام, میرا خیال ہے کہ یہ جو گند ہے, وہ گندگی ہے, وہ یہ ہے, نہ کہ اس طرح سے کہ وہ کمیشن نے جو کچھ کہہ دیا اس کو چھپانا چاہیے, بلکہ جو کچھ آ گیا تھا, جو ان کی ریزرویشنز تھیں, اس کو جو ہے اس کو درخواست کی شکل میں سپریم کورٹ میں یہ درخواست دیتے. 15 کے بعد کیس لگا ہوا ہے, اور وہ زیادہ ان کے منصب کے عین مطابق ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا کامران صاحب, یہ بھی بتا دیں کہ عام طور پہ کمیشن کی رپورٹیں پبلک نہیں کی جاتی, اور حکومت اس کا بڑا بغور جائزہ لینے کے بعد مفاد عامہ میں یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس رپورٹ کو جاری کیا جائے یا نہیں. اور ہمارے سامنے بہت سی رپورٹوں کی مثالیں موجود ہیں. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ سے لے کے اس کے بعد بہت واقعات ہوئے. ابھی ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ ہے, پھر حامد میر کمیشن رپورٹ ہے. ایبٹ آباد اور حامد میر کمیشن رپورٹیں لیک تو ہو گئی, مگر سرکاری طور پہ جاری نہیں کی گئی. تو کیا یہ مناسب نہیں تھا کہ سپریم کورٹ اس رپورٹ کے اوپر حکومت کا موقف لینے کے بعد اس رپورٹ کو جاری کرنے کا فیصلہ کرتی؟ ایسا ہے کہ وہ 4 تاریخ کو یا 5 تاریخ کو جب کیس لگا تھا, میں خود پیش ہوا تھا اس میں بار کی طرف سے, اور میں نے ریکویسٹ کی تھی اس بات کی کہ اس کی کاپی ہمیں سپلائی کی جائے. اس سے پہلے جو آرڈر تھا, جو ریویو پہ گورنمنٹ نے آرڈر پاس کروایا ہوا تھا, وہ یہ تھا کہ پبلک نہیں ہوگی. تو اس دن بینچ نے, یعنی سپریم کورٹ نے اس دن یہ آرڈر کیا تھا کہ کاپی ہم کو پرووائڈ کی جائے, اور جب یہ آرڈر ہو گیا کہ کاپی فریقین کو پرووائڈ کی جائے, تو اس کے نتیجے میں یہ پبلک ہوئی ہے رپورٹ. باقی بات مناسب ہونے کی یا غیر مناسب ہونے کی رہی. اگر آپ باتوں کو چھپاتے رہیں گے اور اس طرح کے معاملات کو اس طرح سے چھپا کے رکھیں گے, تو پھر کمیشن بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب کمیشن بن گیا, اس کی رپورٹ آ گئی, وہ کسی کے فائدے میں, کسی کے نقصان میں, اس کو پبلک ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس سے سبق سیکھیں. یہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے, اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ توہین عدالت کی درخواست دائر کی جائے گی وفاقی وزیر داخلہ کے خلاف, جو انہوں نے باتیں کی معزز جج کے حوالے سے. آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر داخلہ کی باتیں قابل گرفت ہیں توہین عدالت کے قانون کے تحت؟ نہیں, اس میں ایسے ہے کہ جب یہ قاضی فائز صاحب گو کے سپریم کورٹ کے جج بھی ہیں, مگر اس وقت جب کام کر رہے تھے, یہ بڑی پھر تھن لائن ہے درمیان میں, جب اس وقت یہ کام کر رہے تھے, یا یہ جو رپورٹ ہے یہ کمیشن کی رپورٹ ہے, تو کمیشن جو ہے وہ اسٹرکٹو سینسو اس طرح کورٹ کی شکل نہیں ہوتا. تو جب وہ کورٹ کی شکل نہیں اختیار کرتا تو اس کی توہین نہیں ہوتی, عدالتی توہین, تو یہ کنٹمپٹ نہیں بنتی. مگر جج کا نام لے کے کوئی بات نہیں کی جا سکتی, بیکاز وہ ابھی بھی سپریم کورٹ کے جج ہیں.
مناسب نہیں ہوا کرتا. یہاں ایک تو یہ کمیشن کی وجہ سے جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ کنٹیم نہیں بنتی. دوسری کورٹ عام طور پہ خود اپنے آپ کو روکے رکھتی ہے کہ ہر معاملے میں اس طرح توہین عدالت کی بات کریں. ٹھیک، بہت شکریہ ایڈوکیٹ کمران مرتضیٰ صاحب، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بلوچستان سے ان کا تعلق ہے اور پاکستان بار کونسل کے رکن بھی ہیں. جناب کریم خواجہ صاحب، آپ اصولی طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کوئٹہ کمیشن رپورٹ کو پبلک کرنا یہ ٹھیک ہے، مفاد عامہ میں ہے؟ بالکل اس کو پبلک ہونا چاہیے. اس میں جو باتیں جو نیوز پیپر میں آئی ہیں، بڑے سنگین قسم کے الزامات ہیں مختلف اداروں پر، مختلف آبزرویشن انہوں نے دی ہے، مختلف انہوں نے بتایا کہ کس طرح بلوچستان حکومت، کس طرح وفاقی حکومت ناکام رہی ہے. تو دیکھیں ہر آدمی جو بھی شہید ہوا ہے اس جنگ میں وہ قیمتی ہے، مگر آپ سمجھیں کہ اس بم بلاسٹ کی وجہ سے بلوچستان 40-50 سال پیچھے ہو گیا، کیونکہ ساری ان کی لائر کمیونٹی شہید ہو گئی. تو اس حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک جنریشن، آپ کے ایک صوبے کی جنریشن 40-50 سال چلی گئی لائرز کے حوالے سے. ہر آدمی قیمتی ہے، جو بھی شہید ہوتا ہے قیمتی ہے، وہ 50,000 ہو، 70 ہو، 60 ہو، فوج بھی ہو، پولیس بھی ہو، رینجر بھی، جو بھی شہید وہ امپورٹنٹ ہے. اور جو انہوں نے قاضی صاحب بہت اچھے جج ہیں جو ہم نے سنا ہے، اور ان کے والد صاحب قائد اعظم کے ساتھی رہے ہیں اور اپرائٹ فیملی ہے، اور انہوں نے انہوں نے میمو کمیشن بھی سنا تھا نا؟ بالکل سنا تھا. تو ہم اور اس میمو کمیشن کی رپورٹ پہ بھی آپ لوگوں نے بھرپور حمایت کی تھی ان کی. نہیں دیکھیں، حمایت کی تھی یا نہیں کی تھی، یہ ٹیررزم کا ایشو ہے. میمو کمیشن میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا. ملک کی غداری کا معاملہ تھا. نہیں، غدار آپ کے امریکی سفیر، امریکہ میں تعینات سفیر پہ بڑے غدار متین صاحب، غدار صرف پولیٹیشین ہو سکتے ہیں، غدار صرف پریزیڈنٹ سٹنگ ہو سکتے ہیں، غدار صرف منسٹر ہو سکتے ہیں. باقی جو ہے باقی سب فرشتے ہیں جنہوں نے باقی میں جو ہیں جنہوں نے ہتھیار پھینکے ہیں، جنہوں نے جو ہے جنگیں ہارائی ہے، جنہوں نے جو ہے دہشت گردی لے کر آئے ہیں، جنہوں نے جو ہے پاکستان کو یہ نیرو ویژن جو ہے دیا ہے سارے پاکستان میں، وہ سب صحیح ہے. اچھا، آپ کہتے ہیں کمیشن کی، ہر کمیشن کی رپورٹ پبلک ہونی چاہیے. بالکل. تو پھر ایبٹباد کمیشن رپورٹ کو کیوں آپ نے چھپائے رکھا عوام سے؟ نہیں دیکھیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے حمود الرحمان کمیشن جب آیا تو ذوالفقار علی بھٹو کے اس وقت کے آرمی چیف نے کہا کہ ہماری ڈی مورلائزیشن ہوگی، آپ مہربانی کر کے نہیں چھاپے. مہربانی کر کے نہیں، مہربانی کر کے ذوالفقار علی بھٹو نے یہ بات عدالت میں کی تھی. اچھا، تو مطلب ایسی بات ہوگی. تو اگر کوئی ادارہ کہتا ہے تو ایسے کوئٹہ کمیشن رپورٹ سے اور ایبٹباد کمیشن میں کوئی سملرٹی تو نہیں ہے نا. حمود الرحمان کمیشن وہ الگ چیز تھی، اب جو ایبٹباد کمیشن ہے تو آپ جاری کر دیں نا. کیا ہو گیا، آپ کر دیں، کیوں نہیں کر رہے؟ وہ آستہ صاحب آ رہی ہیں، آ جائیں گے. مسئلہ یہ انہوں نے تو نہیں کیا، آپ بھی نہیں کیا، آپ انہیں مشورے دے رہے ہیں کہ وہ جاری کر دیں، اور اب آپ ان کی دوران جو ان کی حکومت تھی اس پیریڈ کے دوران ہی یہ کام ہوا نا، جو ایبٹباد کمیشن بنی تھی. اور آپ نہیں کریں گے؟ نہیں، یہ ابھی ایک کمیشن. وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے رد عمل کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. محمد داس صاحب، وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس سے تو یہ لگتا ہے کہ کوئٹہ کمیشن رپورٹ حکومت نے تسلیم کرنے سے یا قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور اس قسم کے رد عمل کے بعد تو حکومت سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ اس کمیشن کی رپورٹ میں جو سفارشات کی گئی ہیں ان پہ عمل درآمد ہوگا. اور اس بات کی یقین دہانی بھی حکومت یا وزیر داخلہ کی طرف سے ابھی تک نہیں کرائی گئی. کیوں؟ نہیں دیکھیں، جو یہ کل کی جو پریس کانفرنس تھی چودھری صاحب کی، وہ انہوں نے اپنے جو ریزرویشن تھی وہ شو کی ہیں، لیکن وہ یہ بتاتے تو صحیح نا کہ کیا عمل ہوگا اس پورٹ پہ یا نہیں. اس کا کیوں نہیں انہوں نے وضاحت کی؟ نہیں، وہ اس پہ دیکھیں گے، ہر پہلو دیکھیں گے. اچھا، ابھی اپنا پہلو صرف دیکھا ہے، باقی پہلو نہیں دیکھا. رائے بھی لیں گے نا، رائے بھی لیں گے، اور اس حساب سے وہ اس کا فالو اپ لیں گے. اور انشاءاللہ وہ جو اس کے جو ریزلٹ آئیں گے بڑے پازیٹیو آئیں گے. چودھری صاحب کے آنے سے دیکھیں، کراچی سے لے کے کوئٹہ، پشاور، ہر جگہ پہ جو وہ دہشت گردی کا ایک بڑا دور چل رہا تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اب یہ کل کا جو واقعات ہو رہے ہیں چودھری صاحب کے آنے سے، ہاں، یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے آنے سے چودھری صاحب کی جو محنت ہے وہ انہوں نے یہ. اب کراچی کے کیا حالات تھے آپ کو پتہ نہیں، جو پشاور کے کیا حالات تھے، کوئٹہ کے کیا حالات تھے. اب یہ واقعات ہو رہا ہے کہ یہ بھی کسی صورت میں جو ہے نا، وہ میں اسے اچھا نہیں کہوں گا، مگر کافی بہتری آئی ہے. مگر اصولی طور پہ ایک حکومت کے وزیر کو پریس کانفرنس کرتے وقت
اپنے اوپر بظاہر لگائے گئے الزامات کا جواب دینے کے لیے تو ان کے بعد گھنٹوں پڑے ہیں، مگر انہوں نے حکومت کا موقع واضح نہیں کیا کہ کیا اس رپورٹ کو وہ اگر ریویو میں جائیں گے بھی تو اپنی ذات کے خلاف جو ریمارکس آئے ہیں اس کمیشن کی رپورٹ میں اس کے اوپر اعتراض ہوگا نا انہیں، مگر جو سفارشات ہیں اداروں کی کارکردگی کے بہتر بنانے کے لیے، آپس میں رابطہ بہتر بنانے کے لیے، کیا حکومت کو نہیں چاہیے تھا کہ اس کے بارے میں واضح موقف اختیار کرتی کہ ہم اس رپورٹ کی روشنی میں جو اچھے سفارشات ہیں ان پہ عمل بھی کریں گے؟ نہیں، حکومت آلریڈی کر رہی ہے نا، جتنے جو کچھ کر رہی ہے۔ نہیں، اس رپورٹ پہ کہنا نہیں چاہیے تھا وزیر داخلہ کو کہ ہم اس پہ عمل بھی کریں گے؟ نیشنل ایکشن پروگرام کیا ہے؟ وہ بھی اسی پروگرام کے حوالے سے تو یہ رپورٹ ہے نہیں، اس پروگرام کے حوالے سے آپ نے کیا کیا؟ تو اس کا کوئی رزلٹ نہیں آیا۔ کیا رزلٹ ہے نیکٹا کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے، اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی رزلٹ ہے نیشنل ایکشن پلان کا؟ نہیں، دیکھیں کراچی کے حالات میں آپ کو کوئی بہتری نظر نہیں آئی؟ جو کوئٹہ کے جو حالات تھے، جو کلنگ ہو رہی تھی، جس سے پورا ملک مفروض ہو گیا تھا، شیعہ کلنگ ہو رہی تھی، تو وہاں پہ وہاں پہ اس سانے کے بعد پولیس ٹریننگ سکول میں سانحہ ہوا، اس میں زیادہ شہادتیں ہوئی، پھر شاہ نورانی جو مزار ہے وہاں پہ اتنا بڑا سانحہ ہوا، اتنا بڑا انسانی نقصان ہوا۔ اگر یہ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے یا کوئٹہ کمیشن میں جو کوتاہیاں ہیں اگر اسی وقت دور کر لی جاتی تو بعد کے واقعات میں نقصان کم نہیں کر سکتے تھے ہم؟ دیکھیں کبھی یہ جو دہشت گردی کا آپ نے تو آرمی پبلک اسکول پشاور کے بعد بھی آپ لوگوں نے کوئی کمیشن نہیں بنایا سیکھنے کے لیے؟ نہیں، ایک دن یا ایک سال یا 2 سال 3 سال میں یہ جتنی جو دہشت گردی پھیلی ہوئی یہ ختم ہو جائے گی؟ یہ مطلب ہے یہ اس کو ختم کرنے کے لیے بھی ٹائم چاہیے، اور آہستہ آہستہ ہو رہی ہے۔ اچھا، آپ کو ٹائم چاہیے، آپ نے ایک ادارہ بنایا نیکٹا کا، ایک بہت میں نیکٹا کے حوالے سے آپ کو وزیر داخلہ صاحب کا ایک بیان سنا دوں۔ نیکٹا کے حوالے سے جب سوال اٹھایا گیا کوئٹہ کمیشن کی کارروائی کے دوران، ان سے وزیر داخلہ سے پوچھا گیا کہ نیکٹا کی جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے جس کی سربراہی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کرتے ہیں، اس کا اجلاس کیوں نہیں ہوا اور اتنی تاخیر سے کیوں ہوا؟ تو دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ میں نے اس کا جواب دیا، یہ سوال وزیر اعظم آفس سے متعلقہ ہے۔ نیکٹا وزیر اعظم آفس سے متعلقہ اس لیے ہے کہ نیکٹا کی ایگزیکٹو کمیٹی سے اوپر ایک نیکٹا کا ایگزیکٹو بورڈ بھی ہوتا ہے۔ وہ نیکٹا کا ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس کیوں نہیں ہوا؟ ہم نے ایک سوال ایک دفعہ انٹرویو کیا تھا نیکٹا کے جو نیشنل کوارڈینیٹر ہیں احسان غنی، ان سے یہ پوچھا تھا، اور یہ اس سال جنوری میں ان سے ہم نے یہ پوچھا کہ ایگزیکٹو بورڈ کیوں نہیں ملا، اور اس بورڈ کی بہت اہمیت ہے کیونکہ اس ایگزیکٹو بورڈ نے ملنا ہے تو بہت سے اختیارات دینے ہیں، ڈیلیگیٹ کرنے ہیں۔ تو انہوں نے کچھ اس انداز میں جواب دیا تھا۔ کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ آج تک نہیں ہوئی اور ایگزیکٹو بورڈ کی بھی نہیں ہوئی، اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ نہیں ہوئی، ابھی ہم نے پرائم منسٹر کو کیس بھیجا ہے ٹو اپنی کنوینئنٹ ڈیٹ پہ کہ وہ میٹنگ بلا لیں۔ سو دا فائل از آلریڈی ایٹ دا پرائم منسٹرز آفس۔ ایگزیکٹو بورڈ جس کی سربراہی وزیر داخلہ کرتے ہیں وہ کیوں نہیں ابھی تک مل پایا؟ اس کی بھی فارمل میٹنگ نہیں ہوئی، بٹ انفارمل، اسپیشلی جب نیشنل ایکشن پلان بنا تو اس کے بعد مسلسل اس کی میٹنگز ہوتی رہیں، آلموسٹ ایوری ویک سم آف دوز میٹنگز ہوئی ہیں، بٹ سنس اس طرح کی آفیشلی فارمل میٹنگز فار سم ٹائم ابھی نہیں ہوئی۔ بھاون داس صاحب، یہ آپ کی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی ہے، جنوری میں یہ سوال پوچھا ہے، وہ فائل گئی ہوئی ہے پرائم منسٹر کے پاس بورڈ کی میٹنگ ہونے کے لیے، اور آپ لوگوں کو اور وزیر داخلہ کو اعتراض ہے کہ کوئٹہ کمیشن رپورٹ میں یہ کیوں کہا گیا اور نیکٹا کے حوالے سے جرم، یہ غلط تو نہیں ہے؟ کوئی فارمل میٹنگز نہیں ہوئی، وہ احسان فارمل میٹنگ، انفارمل تو فونوں پہ گپ شپ کہیں باہر مل لیا؟ نہیں، وہ دیکھیں کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو پبلک نہیں کیے جا سکتے۔ یہ تو یہ لاء میں کیا لکھا ہے کہ ہر سال جو ہیں کم از کم ایگزیکٹو بورڈ کی بھی جو میٹنگ ہیں وہ ان کی ایک تعداد لکھی ہوئی ہے کہ کچھ چیزیں کانفیڈینشیل بھی ہوتی ہیں، 4 میٹنگز جو ہیں وہ ضروری ہیں ہر سال ایگزیکٹو بورڈ کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے جس کی سربراہی پرائم منسٹر کرتے ہیں، اور جنوری میں نیکٹا کے سربراہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فائل بھیجی ہوئی ہے اور آج تک اس کی میٹنگ نہیں ہوئی۔ اس کا کون قصوروار ہے؟ یہ تو آپ ٹھیک کہتے ہیں کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے، پھر پرائم منسٹر بھی اس کے ذمہ دار ہے۔ دیکھیں کتنے یہ جو پچھلے 8-9 ماہ سے جو حالات چل رہے ہیں
वो कितने टफ चल रहे हैं। बहुत टफ हो एग्जेक्टिव ये बहुत वाकई इसमें जितने बड़े बड़े मेंबरान हैं मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर हमारे जो एग्जेक्टिव बोर्ड में, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, चीफ मिनिस्टर, चारों हमारे जो बॉर्डर के हालात क्या हैं, लोग बिजी हैं, बहुत मसरूफ हैं। हाँ, तो प्राइम मिनिस्टर राज्य जम्मू कश्मीर है, डीजी ISI है, डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस है। सीपेक पे लोगों की जो ना वो हलक में हड्डी फंसी हुई है। हमारे जो मतलब आप ये कहते हैं कि हुकूमत मसरूफ है। हाँ बिल्कुल, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस इंशाल्लाह। जी शायद से सब देखिए मसला ये तो एक हकीकत है कि हमसे कमजोरी अब बहुत हुई और अब भी हो रही है और अब भी हो, आइंदा भी और होती है। आइंदा भी होगी। उसकी वजूहत ये है कि जब तक हम इन चीज़ों पे क्लियर ना आए, जिस तरह आपने बताया ना, मैं समझता हूँ कि इससे कमीशन को शो करने से पहले इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था कि ये गलतियाँ जितनी जिसने पॉइंट आउट की है तो वो ज़िला दाखिला को दूसरे उस पर एक्शन लेते। लेकिन जब हमारे पास रिपोर्ट आई और हम उसका जवाब दे रहे हैं तो इसका मतलब करने का इरादा नहीं है, तनाज़ा बना दिया ना, एक तनाज़ा बन रिपोर्ट गया। को, एक- लेकिन ये तो हकीकतें हैं ना, ये तो हकीकतें हैं कि दहशतगर्दी हो रही है, हम पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, सारी दुनिया का इल्ज़ाम आ रहा है। हमारे पास जो मैंने बताया कि जो डॉन लीक्स था, तो इससे तो उससे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ आई है कि जब अदालत में ये बताए या अगर कोर्ट बताए, वो लिख करके दे कि भाई आपकी ये खराबी है, ये ऑर्गेनाइज है। ये डॉन न्यूज़ लीक और इस कोयटा कमीशन रिपोर्ट में कोई फर्क नजर आता है? मैं बोलता हूँ ये सर्टिफाई है और ये उसी- सर्टिफिकेट है। हाँ, और उसी सर्टिफिकेट के बगैर है। बाकी लीक तो वो भी है, ये भी लीक है। और एक ही बात है, और बात दोनों यही इशारा करता है, मेरे जो समझता हूँ इसको, इशारा ये करे कि ये जो तंजीमें हैं, ये जो गुट तालिबान है या जो भी उसका नाम दे, जिहादी बोलो या जिहाद कौंसल बोलो या जो भी बोलो, ये वो लोग हमारे पास है। हम साबित करें गोडिया बेड जितने भी तालिबान हैं या जितनी भी बैंड ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया में से डिमांड कर रहे उनके हैं, खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ है किस गवर्नमेंट में हुआ है सवाए PMLN के? जो PMLN दुनिया की डिमांड गवर्नमेंट आई है, हमारी गवर्नमेंट आई चेहरा है। दिखाएंगे, दुनिया को क्या बोलेंगे कि हमारे पास नहीं है। अगर दुनिया कल आपसे ये सवाल करे, हमारी गवर्नमेंट आपकी जो ऑपरेशन कमीशन की हुआ रिपोर्ट है, ये ये कह रहे हैं अब तो सारी दुनिया में अखबार में भी खबर आ गई। अब तो ये कमीशन की रिपोर्ट है भाई, नहीं, कि आपके ये- पास दहशतगर्द आपने पाले नहीं, हुए, जितने फिर क्या करोगे? भी ऑपरेशन हुए, जितने बड़े बड़े जो बड़े बड़े जो नाम थे या इनका जो जितना भी बड़ा नेटवर्क है, उनको ब्रेक किसने किया है, किसने खत्म किया है? आप देखें ना, ये भी देखें। ये ब्रेक करने के बाद अगर बलूचिस्तान में 3 इतने बड़े वाकयात हुए ये तो फिर क्या ब्रेक हुआ? नहीं, जो बलूचिस्तान नहीं, का ये इतना इसकी बड़ा कमर वाक़या थोड़ी है, हुआ। बिल्कुल। टूटी कमर के साथ कभी उस स्कूल में घुस बलूचिस्तान जाते हैं, इसलिए कभी उस बाजार की पहाड़ी में चले जाते हैं। बलूचिस्तान यार, ये में जवाब- वाकया जो हो रहे हैं नहीं, वो मेरे इसलिए हो ख्याल रहे से ये हैं बात तो सही नहीं है कि जो ये पहले से कम हो गया, भाई खत्म जो करो, सीपेक- इसको जो खत्म करने सीपेक का है। बन रहा है ना, आज सीपेक। अगर जिसका बच्चा आज मरा ना, वो भी दुखी है, ये जिसका बच्चा डिस्टेबलाइज आने वाले करने वक्त के लिए, मरेगा, वो भी दुखी ये होगा। डिस्टेबलाइज पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए या सीपेक जो है यार एक बलूचिस्तान गेम- में सीपेक से गेम- क्या बात है? बड़ा बलूचिस्तान गेम को दे चेंजर दिया आ रहा है गया। सीपेक पाकिस्तान में। बलूचिस्तान को है क्या? और वो सीपेक की वजह से जो है ना लोगों की आंखों में वो आ गया है कि यार बस एक इसको- तरफ तो आवाज ये कि सीपेक नहीं है, चलें, पंजाब के लेकर है, दूसरे पर लाशें बलूचिस्तान में खालिद गिरेगी। साहब, अब जबकि जरदारी साहब भी- इंशाल्लाह अमन होगा अब इंशाल्लाह। जबकि जरदारी साहब भी वापस आ रहे हैं, तो आपके ख्याल में जरदारी साहब क्या किरदार अदा करेंगे, खासकर इस दहशतगर्दी के हवाले से आप लोगों का क्या स्ट्रांग पोजीशन होगी? आप कह तो रहे हैं वजीर दाखिला को हटाया जाए या वजीर खारजा को लगाया जाए, और फिर जो है आप ये भी कह रहे हैं कि जो चौधरी निसार साहब के खिलाफ तो आपकी कैंपेन चली, लेकिन 27 दिसंबर के हवाले से आपने जो मुतालबात किए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी पार्लियामेंट की भी बनाई जाए, तो उसके अलावा नेशनल एक्शन प्लान पे जो अमल दरामद का आपका मुतालबा है, उसमें नई चीज़ आप क्या कहेंगे? आपकी अपनी सिंध हुकूमत तो एपेक्स कमेटी के नीचे चलती है। हमारा जो मुतालबा है, मिसाल के तौर पर नेशनल एक्शन प्लान पर अगर जो कमेटी बनती है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी दोनों ऐवानों की, तो उसमें नेशनल एक्शन प्लान पर डिस्कस होगा और उसमें हर स्टेक होल्डर है उनको बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा, वेट किया जाएगा बॉर्डर्स के अंदर और बॉर्डर्स के बाहर क्या हो रहा है। तो जब बॉर्डर्स के अंदर जो बातें होगी कि क्या हो रहा है बॉर्डर के बाहर, तो उसमें लीक वाली भी बात इनडायरेक्टली आ जाती है, उसमें नॉन स्टेट एक्टर, जादी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल टेररिस्ट, ISIS, तालिबान, ये सब हम पर इल्ज़ाम आते हैं। तो जब दोनों मिलिट्री और सिविल बैठेंगे, डिस्कस करेंगे और कि भाई कितना अमल हुआ है, कितना अमल नहीं हुआ है, तो इसमें पाकिस्तान को ही फ़ायदा होगा, एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। चलें ठीक। अच्छा, कोयटा कमीशन की रिपोर्ट के बाद कम से कम कराची और सिंध में अब आप दिफा पाकिस्तान कौंसिल को जल्द से नहीं करने देंगे? देखिए, कराची राजधानी सिंध की है, सिंध में ऑलरेडी गुजर 3 साढ़े 3 साल से दिफा पाकिस्तान कौंसिल का कोई जलसा नहीं हुआ?
नहीं देखें जहाँ सिंध में, तक कराची में? अगर हुए हैं अगर हुए क्या हुए हैं। आप कह रहे शिकारपुर में हैं हुआ है। आपको इस्लामाबाद पे इतराज है तो शिकारपुर में कराची हुआ में है, आप कराची में नहीं होने चाहिए, हैदराबाद बिल्कुल में भी हुआ है। नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। इसका मतलब आप भी चौधरी निसार साहब से मुख्तलिफ नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं। हम आप भी चाहते हैं- बेबस हैं। नहीं देखें, नहीं, चौधरी साहब बहुत की सी नॉलेज में चीजें- नहीं थी ना। मैं आपको बताऊं बहुत सी चीजें हैं। इनकी नॉलेज में भी है, चौधरी साहब की नॉलेज में नहीं थी। अच्छा, वज़ीर दाखिला के नॉलेज में बहुत सी चीजें नहीं होती हैं। नहीं नहीं, वो नहीं अभी थी। बता दें क्या क्या नहीं है। दिफा ये पाकिस्तान जो का जो बिलावल हुआ- साहब जो कह रहे हैं जब ये कमेटी बनेगी तो बहुत सी चीजें अंडर कंट्रोल आ सकती है। चले, एक तो ये पार्लियामेंट बनी हुई है इतनी बड़ी और ताकतवर है, तो एक कमेटी भी डाल दें, बना दें, जो भी पहले है। हमारे वक्त में थी ना ये कमेटी। बहुत शुक्रिया। मैं तमाम मेहमानों का, शाहिद सैयद साहब, डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, भावन साहब, और बात सिर्फ इतनी सी है कि एक वज़ीर दाखिला और हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट या उनके एक जज की कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर अपनी ज़ाती वजाहतों की बजाय आवाम को ये बताना चाहिए कि उस रिपोर्ट में दी गई सिफारिशात पर कब अमल होगा, या उस रिपोर्ट में जिन गफलतों की निशानदही की गई है उस पर हुकूमत क्या कार्रवाई करेगी। अपना गिरबान से इतना ही। मतीउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।